جدا ہے۔ رمضان کا نام اللہ نے رکھا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ 11 مہینے ہیں، ان کے نام عربوں نے رکھے ہیں۔ رمضان 20واں مہینہ ہے، اس کا نام اللہ نے رکھا ہے، یہ 9واں مہینہ ہے۔ یہ میں کیسے کہتا ہوں کہ اس کا نام اللہ نے رکھا ہے؟ کہ اللہ نے زمین آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے قرآن کی تلاوت فرمائی، زمین آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پڑھا ہوگا، جب قرآن جو پڑھا تو یہ بھی پڑھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو اللہ نے رمضان کا نام خود طے فرمایا۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، تو اس میں جلنے کا معنی کیا ہے؟ پورا 11 مہینے لوگ گناہ کرتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہوں کو جلانا شروع کرتا ہے۔ جو ان کے بھوک اور پیاس کی آگ بنتی ہے، جب میں بیان کر رہا ہوں تو پیاس کی شدت محسوس ہو رہی، تو اس سے ایک تپش پیدا ہو رہی، یہ ایک بھٹی بنتی ہے، تو میرا اللہ پورے 11 مہینوں کے گناہ اس بھٹی میں ڈال کر انہیں جلاتا ہے، پھر اگلے دن اور اگلے دن اور اگلے دن اور 29 رمضان تک پچھلے 11 مہینوں کے سارے گناہوں کو جلا دیتا ہے اور نشان مٹا دیتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کا نام ہے رمضان، شہر رمضان۔ اور یہ اس کی مثال ہے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے 12 بیٹوں میں یوسف علیہ السلام جیسی۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب علیہ السلام نے آنکھوں کو لگایا تو بینائی واپس آئی۔ جب وہ بھائیوں کے سامنے آ گئے تو پھر کہا یہ میرے قمیص لے جاؤ، القوہ علی وجہہ فرتد بصیرہ، تو وہ قمیص انہوں نے لگائی تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ جب یہ قافلہ واپس چلا تو کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندتم، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی، کہیں مجھے تم دوبارہ نہ دیوانہ کہنا شروع کر دو۔ کہنے تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، ابا تو وہی پرانی بات کرتا، یوسف مرا گیا، کوئی اس کا نام و نشان کوئی نہیں۔ تو یوسف کا کرتا پہننے سے یعقوب علیہ السلام کی بصیرت واپس آئی۔ اس مہینے میں تقوی کا لباس پہننے سے ہمارے دل کی آنکھیں سے بیدار ہو جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا تم روزے رکھو کہ اس سے تمہیں تقوی نصیب ہوگا، لعلکم تتقون، اس سے تمہیں تقوی نصیب ہوگا، تقوی نصیب ہوگا۔ اب ایک قرآن کی ایک اور آیت کو ساتھ جوڑے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ اے آدم کی اولاد، میں نے تمہارے لیے لباس تیار کیا ہے، یہ 2 کام کرتا ہے، ایک تمہارے ستر کو ڈھانپتا ہے، ایک تمہیں زینت عطا کرتا ہے۔ لباس میں دو صفتیں اللہ نے بیان فرمائی، ایک تمہارے جسم کو چھپاتا ہے، ایک تمہیں زینت بخشتا ہے۔ ننگے پن میں کوئی حسن نہیں، سارا حسن لباس کے اندر اللہ پاک نے رکھا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، اور یہ جو تقوی کا لباس ہے نا، یہ سب سے اعلیٰ درجے کی چیز، تقوی کا لباس سب سے اعلیٰ درجے کی، تو یہاں تقوی کو لباس سے تشبیہ دی ہے۔ ادھر اللہ کہہ رہا لعلکم تتقون، روزے رکھو تمہیں تقوی نصیب ہوگا، تو تقوی کو دوسری جگہ لباس فرمایا۔ یہ تقوی کا لباس جب آنکھوں پہ لگے گا، جب یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ کرتا لگا تو بصیرت واپس آئی، یہ تقوی کا لباس جب میرے دل کی آنکھوں پہ لگے گا تو دل کی آنکھیں روشن ہوں گی، جس میں میں جنت کو دیکھ سکوں گا، جہنم کو دیکھ سکوں گا، سچ کی نورانیت نظر آئے گی، جھوٹ کی ظلمت نظر آئے گی، اللہ کی توحید نظر آئے گی، پتھروں کا اور دنیا کی چیزوں کا بے ضرر ہونا نظر آئے گا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر۔ لباس ایک ایسی ضرورت ہے جس کا بچہ بھی پوری طرح علم رکھتا ہے۔ آپ 4 سال کے بچے کو ننگے اسکول بھیجو، کہے گا میں نہیں جاتا، مجھے میرے کپڑے کدھر ہیں؟
یہ اتنی بڑی ضرورت ہے کہ اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت کوئی نہیں. وہ کہ میرے کپڑے تو لاؤ، میں ننگا کیسے جاؤں گا، میں تو نہیں جاتا، میرے کپڑے لاؤ. یہ اس کی اہمیت ایک 4 سال کے بچے سے لے کر 40 سال کا پوری عقل رکھنے والا انسان سمجھتا ہے کہ لباس کتنا ضروری ہے. پھر ہر دیش کا لباس الگ الگ ہے. ننگا انسان نہ باہر آتا ہے، صرف بیت الخلاء اور نہانے کی جگہ پر وہ کپڑے اتارتا ہے. وہ باہر کسی دفتر میں نہیں جا سکتا، کسی مارکیٹ میں نہیں جا سکتا، باہر نہیں بیٹھ سکتا. یہ مغرب ننگا ہو گیا، پھر بھی کچھ تن پہ چند کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم ننگے نہیں ہیں، ہم نے کچھ پہنا ہوا ہے. بالکل ننگا ہونا ان کے یہاں بھی بہت نایاب ہے، کامیاب ہے. تو لباس ایک ضرورت ہے اور ننگا پن ایک عیب ہے. یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت کوئی نہیں. اس لحاظ سے درزی ہمارے معاشرے کا بڑا اہم رکن ہے. درزی نہ ہو تو ہم ننگے پھر رہے ہیں. اور درزی ہمارے معاشرے میں بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے. یہ وہ چیزیں جو ہمیں معلوم ہیں، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. اگلی چیز ہمیں معلوم نہیں تھی، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور تقوی کا لباس بہت عظیم الشان لباس ہے. تقوی ایک صفت ہے، اس کو لباس سے تشبیہ دی ہے. تو تقوی کا لباس کون پہنے گا؟ ایک لباس ہے جو ابھی میں نے پہنا ہوا ہے، سوتی کپڑا ہے، اس کی ضرورت کا علم آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے. ایک آگے لباس ہے جس کا نام ہے تقوی. یہ لباس اتنا ہی ضروری ہے جتنا یہ، بلکہ اس سے زیادہ ضروری، اس سے زیادہ وہ جو تقوی کا لباس ہے وہ اس سے زیادہ ضروری ہے. کہ ذالک خیر میں اشارہ ہے کہ تقوی کا لباس اس لباس سے زیادہ ضروری ہے. اب تقوی کا لباس کون پہنے گا؟ جیسے تقوی کا لباس نظر نہ آنے والی چیز ہے، محسوس ہونے والی چیز ہے، ایسے ہی اس کا پہناوا جو ہے وہ روح کے لیے ہے، جو نہ نظر آنے والی چیز ہے، محسوس کی جاتی ہے. جیسے میں ننگا آپ کے سامنے نہیں آ سکتا، ایسے میرے بھائیوں میں ننگی روح کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا. جیسے میں ننگے بدن معاشرے میں زندہ نہیں رہ سکتا ہوں، ایسے میں ننگے بدن ننگی روح کے ساتھ اللہ کے نبی کے سامنے زندہ نہیں کھڑا ہو سکتا. میں ننگی روح کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکوں گا، رسوائی میرا مقدر بن جائے گی. مجھے اپنی روح کو ننگے پن سے بچانا ہے، مجھے اپنی روح کو ننگے پن سے بچانا ہے. مجھے لباس پہننا ہے، روح کو لباس پہنانا ہے. جسم کو لباس روزانہ آپ پہناتے ہیں، مالدار لوگ روزانہ صبح بھی کپڑے بدلتے ہیں، شام بھی کپڑے بدلتے ہیں. شکن پڑ جائے تو اتار کے نئے کپڑے پہنتے ہیں. تو اس سے زیادہ ضروری میری روح پر لباس ہو. اس لباس نے کیا کیا ہے؟ میرے جسم کے عیب چھپائے ہیں اور مجھے زینت بخشی ہے. تقوی کا لباس کیا کرتا ہے؟ وہ میری روح کے عیب چھپاتا ہے، کفر کو، شرک کو، حسد کو، بغض کو، دنیا طلبی کو، تکبر کو، عجب کو، ریا کو، غصے کو، انتقام کو، حسد کو، بغض کو، ان چیزوں کو چھپاتا ہے. اور کیا چیز مجھے زینت بخشتا ہے؟ ایمان کے ساتھ، عمل کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، علم کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ اور راتوں کو اٹھنے کے ساتھ وہ مجھے زینت بخشتا ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس پہنو، یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے. یہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تم روزہ رکھو تو تمہیں اللہ تعالیٰ یہ لباس عطا فرمائے. روزے کے ذریعے سے یہ لباس ملتا ہے. تو جب تم تقوی والے بنو گے تو پھر کیا ہوگا؟ کَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جب تم تقوی والے بنو گے تو پھر میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے تمہیں خواب و خیال بھی نہیں ہوگا، تمہیں رزق وہاں سے آئے گا. یہ کتنا بڑا طوفان آیا. ابراہیم بن ادم سمندر میں جہاز میں تھے، میری یاد، جہاز میں آ گیا طوفان، سمندر میں آ گیا طوفان، وہ جہاز ڈاماڈول اور ڈوبنے لگا. تو یہ ایک کونے میں لیٹے ہوئے تھے. تو لوگوں نے ان کو اٹھایا کہ حضرت جی ادھر جہاز ڈوب رہا ہے، آپ مزے سے کونے میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ دیکھو تو صحیح ہم کس مصیبت میں. کہنے لگے کیا کروں کا دعائی کر دو، اللہ تعالیٰ یہ امتحان ہم سے دور کر دے. تو انہیں یوں کہا اللہم انک اریتنا قدرتک فارنا عفوک، اے میرے رب